فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. محترم حضرات، ہم مسلسل گناہ کے دنیاوی نقصانات اور اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور آپ علیہ السلام کی طرف سے جو وعید ہے اور عذابات کا جو ذکر کیا گیا اس کو مسلسل سن رہے ہیں. اب جس طرح گناہ کے دنیاوی نقصانات ہیں، اسی طرح اگر کوئی بندہ نیکی کاری کی زندگی گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لاتے ہوئے اگر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت و فرمانبرداری کے اوپر اس بندے کو دنیا کے اندر کیا کیا انعام دیتے ہیں اس کے بارے میں اب ہمارا یہ سلسلہ آگے چلے گا. تو جس طرح گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے رزق کے اندر بے برکتی اور تنگی آتی تھی، اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق آپ علیہ السلام کے اسوہ اور طریقے اور آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپناتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جو انعامات دیتے ہیں اس انعام کے اندر سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اس کی روزی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ڈال دیتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم کے اندر جا بجا اور بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے، جیسے کہ 6 پارے کے اندر سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. کہ اگر وہ تورات کو اور انجیل کو مضبوطی سے تھام لیتے، یعنی اس کے احکام کی پابندی کرتے اور اس کے اندر جو احکام بیان کیے گئے اس کے اوپر وہ عمل کرتے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے، اور جو ابھی آپ کے رب نے اتارا ہے یعنی قرآن کریم، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے. اوپر سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورت کے مطابق نفع دینے والا جو ہے بارش ان کے اوپر برساتا، اور زمین نیچے سے کھاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوراک کے طور پر اناج اور غلے کا انتظام ان کے لیے کرتا جو ان کے صحت کے لیے بھی مفید ہو، ان کے زندگی کے لیے بھی مفید ہو. تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہی بیان کیا کہ اگر وہ تورات اور انجیل کے احکامات کے اندر رد و بدل نہ کرتے اور اس کے اندر بیان کیے گئے ہوئے احکامات کے اوپر عمل کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کے طور پر دنیا کے اندر ان کو یہ انعام دیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے اوپر سے بارش برساتا جو ان کے لیے نفع بخش ثابت ہوتی، اور نیچے سے بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا یعنی اناج اور غلے کی شکل کے اندر. تو جب بندہ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر اضافہ بھی کرتے ہیں، کثرت بھی کرتے ہیں اور برکت بھی کرتے ہیں. کثرت اور برکت کے اندر کیا فرق ہے وہ انشاءاللہ میں آئندہ بتاتا ہوں. دوسرا فائدہ یہ ہے اطاعت و بندگی کا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اور گناہ کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے برکتوں کا نزول ہوتا ہے. چنانچہ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کہ اگر بستی والے اگر تقوی اختیار کر دے
ولو ان اہل القری آمنوا، یعنی اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے۔ تقوی کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ دنیا کے اندر لوگ جو ہیں کرنے کے بعد کچھ دیتے ہیں، یعنی اگر یہ کام کرو گے تو آپ کو فلاں اتنا پیسہ دیا جائے گا، اگر اتنا وقت آپ ڈیوٹی کرو گے تو آپ کو اتنی تنخواہ دی جائے گی۔ غرض ہر چیز کے اندر دنیا کا اصول الگ ہے اور میرے رب کا اصول الگ ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ میرے رب کا قانون بھی بڑا عجیب ہے کہ دنیا کے لوگ کچھ کرنے کے بعد دیتے ہیں، میرا رب کا قانون یہ ہے کہ نہ کرو گے تو میں دوں گا، یعنی میری نافرمانی نہیں کرو گے تو فلاں انعام دوں گا، میرے احکام سے روگردانی نہیں کرو گے تو میں فلاں چیز دوں گا انعام کے اندر۔ تو میرے رب کا اصول بھی بڑا عجیب ہے۔ تو یہاں پر بھی واتقوا، یعنی تقوی اختیار کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ ہم آسمان کے اوپر سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن ان کی پکڑ کیوں ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا، اس وقت کے پیغمبر کو جھٹلا دیا، اور وہ جو کتابیں لے کر آئے تھے ان کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ انہوں نے ان سب باتوں کو جھٹلا دیا، ان سب باتوں کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں کے نزول کو جو جوائنٹ کیا اور اس کا جو جوڑ بتایا، وہ یہی بتایا کہ تقوی اختیار کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے، اور جو کچھ ان کے اوپر نازل کیا اور جو ان کے وقت کے رسول اور نبی لے کر آئے، اگر ان کو وہ مان لیتے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق چلا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل فرماتے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے برکتوں کے لیے شرط جو بتائی ہوئی تقوی ہی بتایا، یعنی اطاعت و فرمانبرداری والی زندگی اور گناہوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے برکتوں کا نزول کا وعدہ کیا ہے۔ پھر ایک اور اطاعت و فرمانبرداری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ طلاق کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، زندگی اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیتا ہے اور اسی رخ کے اوپر ڈال دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں کے اندر راستہ نکالتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی پہنچاتے ہیں جہاں اس کا گمان نہیں پہنچتا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے اور حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب نور اللہ مرقدہما نے، ان دونوں نے اپنی تفسیر کے اندر برکت کے 5 فائدے بتائے ہیں، یعنی برکتیں 5 طرح کے، تقوی کی 5 برکتیں بتائی ہیں کہ تقوی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کے پریشانوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ دوسرا نمبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو روزی عطا فرماتے ہیں۔ پھر تیسری برکت جو تقوی کی بتائی وہ یہ کہ گناہوں کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے ہیں، یعنی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرَهُ، اس کو تو قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے۔ تو يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اجر عظیم سے اس کو نوازیں گے۔ پھر اور کیا برکت بتائی؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اٹکے ہوئے کاموں کو، جن کاموں کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے، جن کاموں کو لے کر وہ پریشان ہے، ان کاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے لیے راہیں ہموار کریں گے، راستے بنائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے اوپر جو ہے پریشانوں کا ازالہ کا بھی وعدہ فرمایا، اور پھر آگے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے لیے اس کے جو کام اٹکے ہوئے ہیں، جن کاموں کی وجہ سے وہ پریشان ہے، جن کاموں کے اندر وہ اٹکا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بھی راستے بناتے ہیں۔ اور پھر تقوی اگر آدمی اختیار کرتا ہے
تو پھر اس کو دلی سکون ملتا ہے، اور جس بندے کو دنیا کے اندر دلی سکون مل جائے تو پھر اس کی زندگی پر لطف ہو جاتی ہے، وہ مزے سے زندگی گزارتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی جو نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کسی کو خاص نہیں کر دیا، یعنی مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی ہو وہ نیک کام کرے اور وہ ایمان والا بھی ہو، کیونکہ اعمال صالحہ کے قبول ہونے کے لیے سب سے بڑی شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ غیر مسلم بھی یہ کام کرتے ہیں، بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، بہت سارے صدقہ و خیرات وہ لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اعمال صالحہ کے قابل قبول ہونے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر قبول کروانے کے لیے ایمان سب سے پہلی شرط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا وہ مؤمن، کہ وہ مومن بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کے بدلے کے طور پر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ پاکیزہ زندگی سے مراد مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر سی بات لکھی ہے جو تمام باتوں کا مجموعہ اور خلاصہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زندگی کے اندر بھی اس کی فراوانی اور کشادگی ڈال دیتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر بھی وہ اپنی زندگی سے پریشان نہیں ہوتا ہے، اور زندگی کی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزاد فرما دیتے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور جب بندے کو اپنی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب حاصل عطا ہو جاتا ہے اور مل جاتا ہے تو آدمی دنیا کے اندر بھی خوشیوں بڑی زندگی گزارتا ہے، عزتوں بڑی زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس سے راضی ہو گئے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں کے اندر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یعنی اس کو پاکیزگی والی زندگی عطا فرمائیں گے، اس سے مراد یہی بیان کیا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے بھی اس کو پریشانیوں سے ہم سبکدوش فرما دیں گے، آزاد فرما دیں گے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہم اس کو اپنے رضا نصیب فرما کر بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخلے کا انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے، نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، صدقہ و خیرات کیا ہے، روزے رکھے ہیں، حج کی ہے، اور جتنی نوافل عبادت کی ہے، ان تمام کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بلکہ اور جگہوں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 کے 10 کا بھی وعدہ فرمایا ہے، اور کسی جگہ پر یہ بھی فرمایا ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو اللہ تعالیٰ 2 گنا 4 گنا اور نہ جانے کتنے گنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یضاعف لمن یشاء فرما دے، اس کی پھر کوئی حد اور کوئی تعداد متعین نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اپنے آپ کو زندگی کے اس رخ کے اوپر لے جاتا ہے جس رخ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر جب بندہ یہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مددیں آتی ہیں، اور مددوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی زندگی کو پرسکون بنا دیتے ہیں۔ تو گناہوں کی جس طرح دنیاوی نقصانات ہیں، اسی طرح نیکی کے، اطاعت و فرما برداری کے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر دینے والے اعمال کے جو ہیں دنیاوی فائدے بھی ہیں، جن فائدوں کو میں نے ترتیب ابھی گنوایا، اس کو دوبارہ میں گنوا دیتا ہوں کہ زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکتیں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زندگی کے دوسرے مرحلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکتیں اتارتے ہیں، تکالیف کو دور کرتے ہیں، اس کے جتنے کام اٹکے ہوئے ہیں ان تمام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں، اور اس کی زندگی کو پر لطف بنا دیتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار کر دیکھ لیا، اب ذرا اپنی زندگی کو رخ کو پلٹیں، بدلیں، اور اس رخ کے اوپر لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لا کر اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، پھر اپنی زندگی کے اندر لطف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر اور دنیا کے اندر کیسا لطف عطا فرماتے ہیں اور ہماری زندگی کتنی پرسکون گزرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکام کی پابندی کے ساتھ اپنے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما کر ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے وہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں بھری زندگی سے نجات عطا فرما کر اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔